فاتحة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نورہ کمشکات فیہا المصباح المصباح کأنما المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ کأنما کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ ویقاد یضیئها نور ولو لم تمسسه نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات گرامی اور سامعین حضرات، آپ مسلسل ایام فاطمی کی مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ مجالس فاطمیہ کوئی عام مجلس نہیں ہے، بلکہ ان مجالس کا رتبہ مقام بہت اعلیٰ ہے، اور ان مجالس کے ذریعے ہم شہزادی کو یاد کرتے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہیں. یہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ جیسے چھوٹے طالب علم کو اللہ نے شہزادی کے ذریعے موقع دیا کہ آپ کے سامنے یہ مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بہرحال آپ نے بڑے بڑے علماؤں سے خطباؤں سے سنا ہوگا، اور میں کوئی بڑا خطیب یا بڑا عالم نہیں ہوں، بلکہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو آپ کے سامنے مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پروردگار عالم قرآن مجید ہر انسان پڑھتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن طاہر ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن پیشنما ہے. قرآن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اسی قرآن میں پروردگار عالم نے
ارشاد فرمایا. توجہ عزیزان گرامی، اسی قرآن مجید کے جس آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن مجید کے بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے، جس سورے کا نام سورہ نور ہے. اور یہ سورہ نور مکہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر کی زندگی جو مدینہ میں تھی اس وقت یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا. توجہ، آیت کیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 35 نمبر کی یہ آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے اللہ نور السماوات والارض. توجہ، اللہ کیا ہے؟ اب ترجمہ کریں گے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی، توجہ، مثل نور ہی، اس نور کی مثال کا مشکات، ایک تاگ جیسی ہے. پہلے زمانے میں گاؤں میں، دیہاتوں میں ہر گھر میں ایک تاگ ہوتی تھی. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ مثل نور ہی، اس نور کی مثال کا مشکات. کاف عربی زبان میں تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. کیا ہے کہ اس نور کی مثال ایک مشکات جیسی ہے، ایک تاگ جیسی ہے. فی المصباح، اس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ ایک لالٹین میں ہے، ایک شیشے میں ہے. زجاجہ عربی زبان میں شیشے کے بولتے ہیں. جو شیشہ ہم استعمال کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، لالٹین میں جو استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زجاجہ. وہ چراغ کس میں ہے؟ وہ چراغ ایک لالٹین میں ہے. اور وہ زجاجہ کیا ہے؟ الزجاجہ کأنما کوكب دری، وہ جو شیشہ ہے، جو لالٹین ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد، یہ بھڑکتا ہے، آگ لگتی ہے. من شجرۃ، ایک پیڑ سے، اور وہ جو جلتا ہے کوئی اور تیل نہیں ہے. من زیتونۃ، وہ تیل زیتون کا ہے. توجہ کیا؟ وہ کوئی اور تیل نہیں ہے بلکہ ایک زیتون کا تیل ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ پیڑ جو ہے وہ زیتون کے پیڑ سے، اس تیل کے ذریعے سے وہ آگ لگتی ہے. ٹھیک ہے. لا شرقیہ، اور نہ یہ شرقی ہے، ولا غربیہ، اور نہ یہ غربی ہے. نہ شرقی ہے، نہ مشرقی ہے، اور نہ ہی مغربی ہے. یقاد زیتھا، اور اس کی روشنی چمکتی ہے. کس طرح چمکتی ہے کہ نور علی نور، اس کی روشنی نور کی طرح نور پر ہو. لم تمسسہ نار، اور اس نور کو کوئی مس نہیں کرتا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ابھی آپ کے سامنے فضائل بیان نہیں کیا، یہ قرآن کی آیت رکھی اور اس قرآن کا ترجمہ رکھا. اور قرآن ہر مسلمان پڑھتا ہے، قرآن ہر چاہنے والا پڑھتا ہے، قرآن ہر اہل بیت کے چاہنے والا پڑھتا ہے. جو اسلام میں ہے وہ ہر اسلام لانے والا قرآن پر یقین بھی رکھتا ہے اور قرآن کو بھی پڑھتا ہے. تو ہم نے اپنے مجلس کا موضوع قرآن کی آیت کو قرار دیا، اور قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا. ترجمہ کیا ہے؟ یہدی اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے، لنور ہی، اس نور کے لیے، من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے. اس نور کے ذریعے سے اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے. اور اس کے بعد
آیت رکی نہیں. وَيَضْرِبَ اللَّهُ لِلنَّاسِ, اور اللہ نے ایک مثال دی ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ جان لے کہ پروردگار خلق کرنے والا ہے, پروردگار عالم ہے. تو عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا, قرآن کے آیت کے ذریعے سے اور قرآن کے آیت کے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں, لیکن سماعت کو بیدار رکھیے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب آئیے قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا, قرآن کا آیت آپ کے سامنے رکھ دی, قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیا. اب آئیے ہم چلتے ہیں بزرگ عالم دین کی طرف جن کا نام آیت اللہ عظما مکارم شیرازی ہے. وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, کتاب کا نام ہے کتاب تفسیر نمونہ. انہوں نے جب یہ آیت کی تفسیر لکھی تو عزیزان گرامی اس نے لکھا کہ اللہ ہو نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو انہوں نے لکھا اس نور کے تین معنی ہوتے. توجہ عزیزان گرامی, اس نور کے تین معنی ہوتے ہیں. سب سے پہلا معنی نور سے مراد ہدایت کنندے, فارسی میں کہتے ہیں ہدایت کنندے کو ہدایت کرنے والا. دوسرا معنی نور کے لکھے کہ نور کے معنی ہے روشن کنندے, نور کے معنی ہے روشن کرنے والی ذات. تیسرا معنی نور کے لکھے کہ نور کے معنی ہے زینت بخش. تو عزیزان گرامی یہ آیت آپ کے سامنے رکھی, تفسیر آپ کے سامنے رکھی, تین معنی کیا کہ زینت کرنے والا, ہدایت کرنے والا, زینت بخش. تو اب عزیزان گرامی اب بتائیے ایک مرتبہ جب یہ آیت رکھی تو ان آیت نے آیت اللہ نے اس تفسیر میں قرآن کی کئی آیتیں نازل کرتے رہے, کئی آیتیں بتاتے رہے. کا بتائیے اس آیت کے ذریعے انہوں نے لکھا قد جاءکم من رسول, قد جاءکم کتاب اللہ و رسول, اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے اور ایک نور آیا ہے. پھر انہوں نے لکھا اللہ ولی الذین یخرجوہم من الظلمات الی النور, اللہ ان کا ولی ہے جنہیں ظلمات سے نکال کر نور تک رکھتا ہے. اور تیسری آیت لکھی واتبع النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون, اور اس نور کے بھی اتباع کریے جو نور پیغمبر کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. توجہ عزیزان گرامی, توجہ. اب عزیزان گرامی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. نور کا مطلب یہ ہے ہدایت کرنے والا, نور کا مطلب یہ ہے روشن کرنے والا, نور کا مطلب یہ ہے زینت بخش. جب زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی اور ذات نہ ملتی, نور سے مراد ذات ملتی ہے. تو ایک ہی ذات ہے جس ذات کا نام فاطمہ ہے, اس فاطمہ کی ذات کا نام ہے. زیارت جامعہ کبیرہ میں کیا کہا, یا فاطمہ انتم نور الابرار, اے فاطمہ تم نور ابرار ہو, وہ ہدات الاخیار, اور نیکیوں کی ہدایت کرنے والی ذات ہو. کیا ہے یا فاطمہ, یعنی جب زیارت جامعہ پڑھتے کیا پڑھتے, خلقکم اللہ, اللہ نے ان سب کو خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ زمین سے نہیں, مٹی سے خلق نہیں کیا. خلقکم اللہ, ان سب کو خلق کیا. انوارن, نور خلق کیا. وجعلا بعرشہی, اور اللہ نے قرار دیا بعرشہی, ان کے عرش میں محدقینا, حلقہ, یعنی اللہ نے 14 معصومین کو نور خلق کیا. اور اس کے بعد اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے اور فرمایا انتم ہدات الابرار و نور الاخیار. اب بتائیے 14 معصومین میں کون ہے؟ 14 معصومین میں رسول اللہ ہے, 14 معصومین میں فاطمہ جیسی ذات ہے. تو پتا چلا کوئی ہدایت کرنے والی ذات ہے, یا تو رسول اللہ ہوں گے یا تو فاطمہ جیسی ذات ہوگی. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. بھائی سامنے کیا ہے آپ کے؟ میں قرآن مجید کو رکھا, کوئی اور کتاب نہیں رکھی. اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے, بھائی آپ نے
فضائل زہرا کو کسی اور کتاب سے ذکر کیا، بھائی ہم نے آپ کو فضائل زہرا قرآن سے ثابت کیا. قرآن جیسی کتاب ہے ہمارے سامنے. قرآن کا کس پر عقیدہ نہیں ہوتا؟ قرآن ہر بچہ مانتا ہے، قرآن ہر مسلمان مانتا ہے. اب آئیے کیا ہے آیت؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثلا نور ہی، اس نور کی مثال کا مشکات. اب آئیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے، سورہ نور آپ کے سامنے، آیت نمبر 35 آپ کے سامنے. اب آئیے راوی ہے صالح بن سہیل حمدانی، توجہ زیدان گرامی، راوی ہے، روایت کر رہا ہے. نام کیا ہے اس کا؟ صالح بن سہیل حمدانی. کس سے روایت کر رہا ہے؟ چھٹے امام سے روایت کر رہا ہے. اور ایک مرتبہ چھٹے امام سے پوچھ رہا ہے، جب یہ آیت کے حوالے سے جب اللہ نے اس آیت کو پیغمبر پہ نازل کیا تو ایک مرتبہ صالح بن سہیل حمدانی نے چھٹے امام سے پوچھا اس آیت کے حوالے سے، تو میرے چھٹے امام نے کہا اے صالح بن سہیل حمدانی، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تم نے جان لیا کہ مشکات اور مشکات جیسا ہے. کہ پیغمبر جب چھٹے امام نے صالح بن سہیل حمدانی سے کہا تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا کہ مشکات سے مراد کوئی اور نہیں ہوں، میں پیغمبر محمد ہوں. فی المصباح سے مراد کوئی ذات نہیں ہے، اس سے مراد حسن ہے. الزجاجہ المصباح فی الزجاجہ سے مراد حسین ہے. اور سنیے اے صالح بن سہیل حمدانی، چھٹے امام فرما رہے اے صالح بن سہیل حمدانی سن، کون کا انما کوکبہ دریون، اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے، ہماری جدہ فاطمہ مراد ہے. کون مراد ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ ارے دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل مانگتے ہیں کہ لو دلیل چھٹے امام کی روایت ہے، لو دلیل چھٹے امام کی حدیث ہے. راوی کون ہے؟ صالح بن سہیل حمدانی راوی ہے، بڑے معتبر، بڑے مضبوط، جس پر بھروسہ کیا جائے وہ راوی ہے. اور روایت کرنے والا چھٹے امام سے ہے، کہا کانما کوکبن دریون، یہ مراد یہ چمکتا ہوا ستارہ، کوکبہ دریون بین اہل النساء، یہ چمکتا ہوا ستارہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی ذات ہے. اب آئیے یہ ہے کتاب کون سی ہے؟ تفسیر البرہان. لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ہاشم بن سلمان البحرانی الکتکانی، وہو نسبت من البحرین. کیا ہے؟ علامہ ہاشم بن سلمان بحرانی نے یہ روایت چھٹے امام سے کی، کہا کہ فاطمہ چمکتا ہوا ستارہ ہے اہل نساء عالمین کے درمیان، یعنی جتنی بھی عورتیں اس دنیا میں پائی جا رہی ہے، فاطمہ کا وجود اس اہل دنیا کے عورتوں کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. بھائی قرآن کو ہمیں فقط پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے. قرآن اگر پڑھ لیا اور اگر قرآن کو نہیں سمجھے تو اہل بیت کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن میں تو فضائل موجود ہے، اور یہ فضائل ہم انسانوں نے نہیں کہا بلکہ خدا نے کہا. ارے جب مولا کائنات، کہاں تھے میرے مولا کائنات؟ وہ مقام جہاں غدیر خم تھا، جب ولایت مولا کائنات ہو رہی تھی تو کیا رسول نے اپنے جیب سے الیوم اکملت لکم دینکم کہا؟ کہاں سے آیت آئی؟ آیت آسمان سے اتری، جبرائیل لے کر آئے اور کہا جب ولی بن گئے، ولایت ہو گئی تو الیوم اکملت دینکم واتممت، آج دین مکمل ہو گیا. تو پتا چلا کہ ولایت وہ ہستی کا نام ہے کہ جس ولایت کے ذریعے اللہ نے دین کو کامل کر دیا. بھائی مولا کائنات کی ولایت کے دین کیا کہا اللہ نے؟ الیوم اکملت،
آج دین کامیاب ہو گیا. ہائے 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 کیا فضیلت بیان کروں میں مولا کائنات کی. یہ دن ہے کہ جس دن مولا کائنات کے ذریعے دن مکمل ہوا. بہرحال مجھے پڑھنا ہے فضیلت زہرا, اور یہ حق کے منبر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت ہو, فضیلت زہرا بیان ہو, تاکہ لوگ جانیں کہ مقام فاطمہ کیا ہے, رتبہ فاطمہ کیا ہے, بلند مقام فاطمہ کیا ہے. اب آئیے فاطمہ کیا ہے کہ فاطمہ کوكب دریون, یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اب آئیے ایک اور کتاب جس لکھنے والے کا نام آیت اللہ سید محمد کاظم القزوینی, انہوں نے پوری کتاب فاطمہ زہرا کے حوالے سے لکھا. یہ تو تھی تفسیر برہان, جہاں کہا کہ فاطمہ عورتوں کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ فاطمہ کوكب دریون لأہل الارض, وہاں اہل دنیا لکھا تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ دنیا نہیں بلکہ فاطمہ چمکتا ہوا ستارہ ہے اہل عرض کی عورتوں کے درمیان. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. یہ ہے فاطمہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا المصباح, المصباح فی الزجاجہ, الزجاجہ کانما کوكبا دریون, یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. ذرا غور تو کریے کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے, قرآن کو پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے. ہمارے اماموں نے تفسیر بھی بتائی کہ یہ ہے فاطمہ کی ذات, کہ فاطمہ اہل عرض اور اہل دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہے. اب آئیے تیسری کتاب کے طرف لے چلوں. کیا ہے کتاب کا نام؟ بہار الانوار. کتنے جلدیں ہیں؟ 110 جلدیں ہیں. لکھنے والے کون؟ محمد باقر مجلسی بن محمد تقی المجلسی. 30 سال سے زیادہ اپنی زندگی انہوں نے اپنی کتاب میں صرف کی. کیا ہے فاطمہ؟ کیا یہ فاطمہ ہے جو عورتوں کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہے؟ اب چھٹے امام آواز دے رہے ہیں, اذا قامت فاطمہ عند محرابہا یظہر نور فاطمہ لأہل السما کما یظہر نور فاطمہ کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض. جب فاطمہ محراب میں کھڑی ہوتی تھی تو فاطمہ کا نور آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتا تھا جس طریقے سے نور کواکب یعنی ستارے کا نور زمین والوں کے لیے چمکتا ہے. تو پتا چلا یعنی نور ستارہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے چمک رہا ہے, اسی لیے نور زہرا جب چمکتا ہے تو آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد. کیا ہے فاطمہ؟ بھائی تاریخ ہے, حوالہ ہے, بغیر کتاب کے کوئی ذکر نہیں کر رہا. کتاب کے ساتھ حوالے کے ساتھ کوئی بھی آ سکتا ہے. مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں مولانا نے کتاب سے پڑھا. جائیے کتاب لکھنے والے سے اعتراض کریے. انہوں نے کس سے روایت کی؟ انہوں نے امام سے روایت کی. چھٹے امام نے کس سے روایت کی؟ انہوں نے اپنے بابا سے روایت کی. چھوٹے امام نے کس سے روایت کی؟ مولا کائنات سے روایت کی. کہ مولا کائنات نے رسول اللہ سے روایت کی. رسول اللہ نے روایت کی. کیا رسول اللہ کے بعد جبرائیل آئے؟ کہا جبرائیل نے کہاں سے لایا؟ کہا جبرائیل نے خدا کی طرف سے پیغام لایا.
وہ ذات ہے جس کے فضائل خدا جبرائیل کے ذریعے بھیج رہا ہے. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ یہ ہے کہ زہرا کا نور چمک رہا ہے. کس طرح آسمان والوں کے لیے کما یظہرو جس طرح چمک رہا ہے می درخشت. فارسی میں کیا ہے؟ می درخشت. زہرا نورہا جس طریقے سے نور کواکب زمین والوں کے لیے چمکتا ہے، فاطمہ کا نور زمین آسمان کے لیے چمک رہا ہے. کر تم نے فاطمہ کو کیا سمجھا؟ اب آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے. قالا رسول اللہ، سنیے مقام فاطمہ، سنیے رتبہ فاطمہ، سنیے فضیلت زہرا. قالا رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا کہ کھولے کا نور ہی، کہ فاطمہ کے نور کو کیا کیا؟ کھولے کا نور ہی اللہ نے زمین سے پہلے اور آسمان سے پہلے اللہ نے نور فاطمہ کو خلق کر دیا تھا. یعنی پتا چلا سورج نہیں تھا، نور فاطمہ تھا. چاند نہیں تھا، سورہ فاطمہ تھا. آسمان نہیں تھا، نور فاطمہ تھا. پہاڑ کا وجود نہیں تھا، نور فاطمہ تھا. ہوا نہیں تھی، نور فاطمہ تھا. انسان نہیں تھے، نور فاطمہ تھا. جمادات نہیں تھا، نور فاطمہ تھا. حیوان نہیں تھے، نور فاطمہ تھا. بلکہ آدم کا وجود نہیں تھا، نور فاطمہ تھا. کیا ہے فاطمہ؟ میں کیا فضیلت بیان کروں؟ یہ ہمارے علماء کی دین ہے جنہوں نے اتنی محنتیں اور مشقتیں کر کر اس کتاب کو لکھ کر روایت امام سے لکھ کر ہم تک پہنچایا. میں کیا بیان کروں کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے. ارے جس کے مرتبے کو، جس کے مقام کو قرآن پڑھ رہا ہو، جس کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہو. ارے آئیے، آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فاطمہ کو قرآن سے ملا دیا، تو آپ نے دیکھا نہیں قرآن کی کتنی کتنی آیتیں موجود ہیں. یہ کس کے حوالے سے ہے؟ کہ فاطمہ کے حوالے سے ہے. آئیے، جب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جب پیغمبر مباہلے کے وقت لے کر چلے حسنین کو، مولا کائنات کو، فاطمہ کو، تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو شان فاطمہ نازل ہوئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی؟ کہ یہ آیت فاطمہ کے زہرا کے نام میں نازل ہوئی. آئیے سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کس کے شان میں نازل ہوئی؟ کہ فاطمہ کے شان میں نازل ہوئی. انا اعطیناک الکوثر. فاطمہ انا اعطیناک کل کوثر. اے پیغمبر، ہم نے تمہیں کثرت اولاد عطا کیا. جب پیغمبر کے دونوں بیٹے فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چل بسے ہیں، تو اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی پیغمبر کو عطا فرمائی. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے. اب آئیے، قرآن سے شروع کیا ہے تو قرآن ہی پر ختم کروں گا. کیا ہے فاطمہ؟ سورہ احزاب آیت نمبر 53 ارشاد ہوا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مبینا. قرآن آپ کے سامنے
آیت آپ کے سامنے سورہ احزاب آیت نمبر 53 کیا ارشاد ہوا؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین کہ جو یوزون اللہ، اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ لعنہم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دے، جو اس کے رسول کو اذیت دے، لعنہم ان سب کی لعنت ہے، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. توجہ توجہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُبِينًا. ذہن میں رکھیے گا یہ قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، قصہ نہیں ہے. قرآن آپ کے سامنے، آیت آپ کے سامنے. بے شک اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دے گا، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دے گا. اب آئیے اس آیت کے ذریعے سے پیغمبر نے ارشاد کیا، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن ازاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، ومن ازانی، اس نے مجھے اذیت دی، ومن ازانی اور جس نے مجھے اذیت دی، وقد ازا اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی. ارے مسلمان قرآن تو پڑھو. یعنی جو فاطمہ کو اذیت دے گا، اللہ اسے جنت میں نہیں جہنم میں داخل کر دے گا. کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دے. یہ آیت ہے، آیت قرآن ہے. اور حدیث کیا پیغمبر کی؟ فاطمہ تو بزع بھی استعمال ہوا ہے اور بزع بھی استعمال ہوا ہے تاریخ میں. فاطمہ تو بزعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، جگر ہے، دل ہے. ومن ازاہا اور جس نے ہاتھ کی ضمیر پلٹ دی ہے فاطمہ کی طرف. توجہ، ومن ازاہا اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اذیت دی. قرآن نے بھی اذیت کہا. جس نے رسول کو اذیت دی، اللہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی. ومن ازانی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، فقط ازا اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی. یعنی پتا چلا اللہ کو جو انسان اذیت رسول کو دے، جو انسان فاطمہ کو اذیت دے، اللہ اسے کبھی بھی جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا. قرآن ہے یہ، قرآن. آیت کیا ہے؟ قرآن کریم. حدیث پیغمبر کیا ہے؟ کہ اذیت فاطمہ. اب سوچئے کہ جس سے زہرا نے اذیت کھائی ہے، کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئیے اسی کتاب، جس کتاب کا نام بہار الانوار ایک، دوسری کتاب بہت الاحزان شیخ عباس قمی کی کتاب دو، تیسری کتاب کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد. تین کتاب، تینوں کتاب میں یہ روایت موجود. توجہ عزیزان گرامی، تینوں کتاب میں یہ روایت موجود ہے. یونس بن زبیان نے چھٹے امام سے روایت کی، اور قال صادق چھٹے امام نے کہا کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء، فاطمہ کے 9 نام ہیں. پہلا نام فاطمہ، دوسرا نام طاہرہ، تیسرا نام زکیہ، چوتھا نام مرضیہ، پانچواں نام محدثہ، حور انسیہ،
صدیقہ، صابرہ، یہ تمام نام پیش کیے. تو ایک مرتبہ راوی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے؟ توجہ عزیزان گرامی، فضیلت زہرا، مقام زہرا کو جانیے چھٹے امام کی زبانی سے. ایک مرتبہ راوی نے سوال کیا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ چھٹے امام نے کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاطمت من الشر، فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو ہر شر سے پاک و پاکیزہ ہے. ایک مرتبہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں ارے فاطمہ کیسے پاک ہے؟ ارے میں سوال کرنے والوں کا جواب دوں گا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ فاطمہ ہر شر سے پاک و پاکیزہ مطہرہ ہے؟ کہ آیت نازل نہیں ہوئی؟ کہ آیت نازل ہوئی ہے فاطمہ کے شان میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. ارے فاطمہ اس طرح شر سے پاک ہے کہ اللہ نے اس فاطمہ کے ذریعے سے شان زہرا میں اس آیت کو نازل کر کے بتایا کہ فاطمہ ہمیشہ پاک و پاکیزہ ہے اور پاک و پاکیزہ رہیں گی. صلوات پڑھ دے بر محمد. فاطمہ فاطمت من الشر، جو ہر شر سے، ہر رزق سے، ہر غلاظت سے، ہر نجاست سے پاک و پاکیزہ ہے. پھر سوال کیا، پھر چھٹے امام نے کہا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہ توجہ عزیزان گرامی، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے فرمایا پہلا معنی فاطمت من الشر، وہ فاطمہ کا معنی یہ ہے جو ہر شر سے پاک و پاکیزہ ہے. اب دوسرا معنی چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاطمت شیعتہا، کہ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے شیعوں کو بچائے گی. فاطمت شیعتہا، فاطمہ وہ ہے جو اپنے شیعوں کو بچائے گی. کہاں سے بچائے گی؟ من النار، آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے فاطمہ اپنے شیعوں کو بچائیں گی. یہاں تک رکی نہیں حدیث، اس کے بعد ارشاد ہوا وہ فاطمہ اعداؤہا ہن حبہا، اور فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ فاطمہ بچائیں گی اپنے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں سے اپنے چاہنے والوں کو فاطمہ بچائیں گی. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. یہ ہے فاطمہ، فاطمت من الشر، وہ فاطمت شیعتہا، اور بچائیں گی اپنے شیعوں کو. لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ لفظ شیعہ، یعنی پتہ چلا شیعہ کا وجود بہت پہلے سے ہے، امام کے زمانے سے ہے، تبھی تو امام نے لفظ شیعہ استعمال کیا. کیا ہے؟ فاطمت شیعتہا من النار، آگ سے بچائیں گی. وہ فاطمہ اعداؤہا، اور بچائیں گی اعداؤہا جو فاطمہ کا دشمن ہوگا، ہن حبہا، ان کی محبت سے، یعنی فاطمہ کا جو دشمن ہوگا فاطمہ اپنے دشمنوں کو ان کے چاہنے والے سے بچائیں گی. اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. یہ ہے فاطمہ. کتاب بہار الانوار، دوسری کتاب بہت الاحزان، تیسری کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد. 3 کتاب. یہ حدیث وہاں پر موجود ہے. آئیے فاطمہ کا معنی بیان ہوا. دوسرا معنی کیا ہے؟ محدثہ. فاطمہ کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے. اور محدثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھا، جس کتاب کا نام علل الشرائع ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے. شیخ صدوق نے لکھا کہ فاطمہ کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ چوتھے امام
نے اس ایک مرتبہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب فاطمہ محراب پر کھڑی ہوتی تھی، توجہ، جب فاطمہ محراب میں کھڑی ہوتی تھی تو آسمان سے 70,000 ملائکہ نازل ہوتے تھے، اور نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے بات نہیں کرتے تھے، 70,000 فرشتے نازل ہوتے تھے اور آنے کے بعد فاطمہ کو سلام کرتے تھے، اور سلام کرنے کے بعد فاطمہ فرشتوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اسی لیے فاطمہ کو محدثہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ خاتون کہ جو فرشتوں سے بات کرے، جو فرشتوں سے گفتگو کرے، جو فرشتوں سے سلام کرے۔ بھائی جناب مریم بھی کرتی تھی، لیکن جناب مریم اور جناب فاطمہ میں فرق یہی ہے، ہم فرق قرار کیسے دیں؟ قرآن نے فرق قرار دیا، کہا کیسے؟ بھائی جناب مریم کے لیے اللہ نے ایک ہی سورہ نازل کیا، لیکن فاطمہ کے لیے ایک سورہ نازل نہیں کیا بلکہ دو سورہ نازل کیا، میں کہوں 3 سورہ نازل کیا۔ ارے سورہ دہر فاطمہ کے شان میں، سورہ کوثر فاطمہ کے شان میں، سورہ دہر فاطمہ کے شان میں، سورہ کوثر فاطمہ کے شان میں۔ کہا مریم کے لیے اللہ نے کیا استعمال کیا کہ مریم کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ مریم طاہرہ ہے، مریم چنندہ ہے، مریم مطہرہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مرتبہ پیغمبر فاطمہ کے پاس ہے اور فاطمہ کے پاس کھڑے ہیں، اور ہونے کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کیا، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی النساء العالمین۔ اے فاطمہ دیکھو، جس طریقے سے جناب مریم کے لیے اللہ نے آیت نازل کی، اسی طریقے سے پیغمبر تمہارا باپ کہتا ہوں، بے شک اللہ نے فاطمہ کو طاہرہ بنایا، فاطمہ کو مطہرہ بنایا، فاطمہ کو چن لیا۔ کہاں کے لیے چن لیا؟ کہ فاطمہ ایسے چنندہ ہے کہ ایک عورت کے عالم کی عورت کے سردار نہیں ہے، بلکہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو تمام عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ کیا بیان کروں فاطمہ کی فضائل؟ قرآن فضائل بیان کر رہا ہے، قرآن، تاریخ۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے زہرا، یہ ہے محدثہ۔ اب آئیے، فاطمہ وہ خاتون کہ اللہ نے جناب مریم کے لیے کفالت لی تھی، اور قرآن نے اس کفالت کرنے والے کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ کیا ہے آیت؟ وَكَفَّلَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَهَا عِندَ رِزْقًا قَالَ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ جب جناب زکریا نے کفالت لی، کس کی کفالت لی؟ جناب مریم کی۔ تو ایک مرتبہ جناب زکریا جب محراب میں داخل ہوئے، توجہ، جناب زکریا محراب میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ان کی نظر ایک کھانے پر پڑی جو طعام موجود تھا، خوشبو آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زکریا نے جناب مریم سے کہا، ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو ایک مرتبہ قالت مریم، جناب مریم نے کہا، وہ من عند اللہ، یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا، ومن رزق اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اسے بغیر حساب رزق دیتا ہے، بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا تبھی سمجھ میں آئے گا کہ
فضیلت زہرا کیا ہے، مقام زہرا کیا ہے. ایک مرتبہ جب یہ قرآن نے آیت بتا کر ہمیں قصہ بیان کر دیا کہ مریم کی کفالت جناب زکریا نے لی اور سوال کیا یہ کھانا کہاں سے آیا، تو ایک مرتبہ مریم نے کہا وہ اللہ کی طرف سے. اب آئیے فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، اب چلیے فضیلت زہرا سنیے. فاطمہ مصلی پر ہے، نماز پڑھ رہی ہے، پیغمبر داخل ہوئے، تھوڑی دیر بعد مولا کائنات داخل ہوئے. ایک مرتبہ جب دسترخوان شہزادی نے بٹھایا، مولا کائنات بیٹھ گئے، رسول خدا بیٹھ گئے. ایک مرتبہ کھانا لاتی ہے اور لانے کے بعد پیغمبر کے خدمت میں رکھا، مولا کائنات کی خدمت میں رکھا. ایک مرتبہ پیغمبر کی نظر پڑی، اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یا رسول اللہ ہوا من عند اللہ ومن رزق اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا اور یہ اللہ کے رزق سے آیا. لیکن عزیزان گرامی توجہ کریے گا، جناب مریم کا کھانا جنت سے آیا تو تھا، ہم نے مان لیا، جنت سے آیا تو تھا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے ایمان رکھ دیا. لیکن فاطمہ کا کھانا، فاطمہ کا غذا، ارے مریم کے کھانے سے پہلے ہی اللہ نے جنت میں خمیر رزق فاطمہ تیار کر دیا تھا. کیا ہے فاطمہ؟ رزق خمیر فاطمہ کا جنت میں ہی تیار ہو گیا تھا. تاریخ بہار الانوار. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ وہ ہے. لیکن عزیزان گرامی جناب مریم کے لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں دیکھا یا میرا مطالعہ نہیں تھا یہاں تک کہ جب ان کے یہاں فقیر آیا، مسکین آیا، یتیم آیا تو جناب مریم نے کھانا دیا ہو. لیکن جب در زہرا پر کوئی فقیر آیا، کوئی یتیم آیا، کوئی اسیر آیا تو فاطمہ نے اپنے کھانا اس فقیر کو دے دیا، اس اسیر کو دے دیا. اسی لیے اللہ نے آیت نازل کر دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. ارے ہم تمہاری محبت میں کھانا کھلاتے. ارے کس کی محبت میں؟ فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلاتے. کس کو کھلاتے؟ یتیمن اسیرا و فقیرا. یتیم کو کھانا، اسیر کو کھانا. یعنی فاطمہ وہ ذات ہے جس اللہ جس کی محبت میں کھانا کھلائے اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی محبت میں. فاطمہ کی محبت ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جائیے تفسیر پڑھیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیمًا وَأَسِیرًا، اپنی محبت میں یتیم، اسیر اور فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ہے فاطمہ. ارے یہاں تک تو قرآن سن لیا، یہ تو قرآن کی آیت پیش کیا تھا میں نے، یہ قرآن قصیدے پڑھ رہا تھا فاطمہ کی. ارے ذرا حدیث قصہ میں آئیے، کیا کہا اللہ نے فاطمہ کے حوالے سے؟ اعلموا یا ملائکۃ سکان السماوات و عزتی سواتی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین. اے ملائکہ تم سب جان لو میں نے سورج کو روشنی نہیں دی، میں نے چاند کو روشنی نہیں دی، میں نے ستارے نہیں بنائے، مگر اللہ فی محبت، ان کی محبت میں. ارے ان کی محبت کون ہے؟ ارے چادر میں کون تھا؟ چادر میں مولا کائنات. چادر میں کون تھا؟ چادر میں فاطمہ تھی. فاطمہ صلوات پڑھ دے بر محمد. فاطمہ یہ ہے فاطمہ. قرآن، حدیث قصہ، تاریخ، تمام چیزیں
بیان اور قصیدے کر رہا ہے فاطمہ کی. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم نوح اللہ، سلام ہو اے آدم کے وارث. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو اے نوح کے وارث، سلام ہو ابراہیم کے وارث، سلام ہو محمد مصطفیٰ کے وارث، سلام ہو علی کے وارث. لیکن عزاداروں، عزیزان گرامی سنیے، زیارت وارثہ میں امام حسین کی ذات کو وارث بنایا آدم کا. توجہ، امام حسین کی ذات کو اللہ نے آدم کا وارث بنایا، موسیٰ کا وارث بنایا، عیسیٰ کا وارث بنایا، علی کا وارث بنایا، محمد مصطفیٰ کا وارث بنایا. یعنی ان سب کے وارث کون ہیں؟ کہ ان سب کے وارث ہے حسین، اور جو حسین کا وارث ہے وہ ہے فاطمہ. اگر زیارت وارثہ میں السلام علیکہ یا وارثہ فاطمہ لکھا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ حسین فاطمہ کے بھی وارث ہے، لیکن زیارت وارثہ میں نہیں ملا، بلکہ سب کے وارث کا ذکر کیا. لیکن جو حسین کا وارث ہے، جو حسین کا پالنے والا ہے، جو حسین کی پرورش کرنے والا ہے، اس ذات کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد. یہ ہے فاطمہ. فاطمہ کا مقام قرآن، تاریخ، روایت، احادیث، تمام چیزیں موجود ہے فاطمہ کے حوالے سے. جناب شہزادی کا یہ خطبہ فدق یہ کیوں دینا پڑا فاطمہ کو؟ اور یہ خطبہ فدق یہ نہیں ہے کہ فاطمہ نے خطبہ فدق دیا تو فدق نام پڑا. جنگ خیبر کوئی جنگ کا نام تھوڑی نہ ہے، جنگ حنین کوئی حنین کا نام تھوڑی نہ ہے، جنگ احد کوئی جنگ کا نام تھوڑی نہ ہے، غدیر قوم عید غدیر کوئی نام کا تھوڑی نہ ہے. بھائی عید غدیر اسے کہتے ہیں جب ولایت ہوئی، یعنی اس زمین کا شرف دیکھیے جس جگہ مولا کی ولایت ہوئی اس جگہ غدیر قوم کہا گیا، اس لیے مقام غدیر قوم بلند ہو گیا. جس جگہ جنگ خیبر ہوئی اس جگہ کا مقام دیکھیے، اس جنگ کا نام جنگ خیبر ہو گیا. ارے خطبہ فدق کو دیکھیے، شہزادی نے ایسا خطبہ دیا کہ آج ہر جگہ ہر شیعہ یہ جانتا ہے کہ فاطمہ نے خطبہ فدق دیا. خطبہ فدق کوئی خطبے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر کی جاگیر ہے، پیغمبر کا مال ہے. قرآن کی آیت ہے نا، استدلال ہے، دلیل مانگتے ہیں لوگ کہ دلیل دیجئے کہ پیغمبر کے لیے کیا دلیل ہے کہ یہ فدق پیغمبر کا مال نہیں ہے. ارے ہے تو دلیل دیجئے. وَآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کہ پیغمبر نے اپنا حق اپنے قریب دار کو دیا. اب بتائیے مولا کائنات کو چھوڑ کر سب سے قریب اللہ کے رسول کا کون تھا؟ کوئی اور ذات نہ تھی بلکہ فاطمہ تھی جو سب سے قریب تھی پیغمبر سے. اسی لیے اللہ نے پورا فدق فاطمہ کے حوالے کر دیا. وَآتَى ذَا الْقُرْبَى، قرآن کی آیت ہے نا، وَآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور پیغمبر نے دیا اپنے حق کو صاحب قرابت داروں کو. صاحب قرابت دار کون ہے؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کی ذات ہے. اور یہ فاطمہ ہے جنہوں نے خطبہ فدق دیا. اور آپ کے سامنے بیان کر دوں، اگر یہ لوگ مقام زہرا کو جانتے، فاطمہ کو جانتے، تو فاطمہ خطبہ فدق نہ دیتی. کیوں دیا؟ چونکہ یہ پورا حصہ اپنے جاگیر میں لے لیا تھا. فاطمہ دربار میں کھڑی تھی اور فاطمہ نے پورا خطبہ دیا. کیا ہے خطبہ؟ الحمدللہ الذی انعم والہنا سنہ من تمام العقول و تمام الملوک
والسبل الأعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل كلمة الإخلاص وتعميلها وزمن القلوب موصولها وأنار الماء الممتنع من رؤيته الأبصار اعلموا ثم قالت فاطمة اعلموا أني فاطمة أقول عودا وبدا ما أقول غلطا ولا أفعل ما شططا لقد جاءكم رسول عزيز حريص فجعلت فإن تعرفوه تعزوه تعرفوه فإن أبي دون نسائكم وأخي ابن عمي دون رسالكم اے لوگوں جان لو فاطمہ نے سب سے پہلے خطبہ دیا ہے تو اپنا نام نہیں لیا, توجہ, اپنا نام نہیں لیا. فاطمہ نے خطبہ دیا, پیغمبر کا نام نہیں لیا. فاطمہ نے خطبہ دیا, اپنے شوہر کا نام نہیں لیا. لیکن فاطمہ نے جو سب سے پہلا نام لیا ہے وہ پروردگار کا نام لیا. فاطمہ نے سب سے پہلے جو تعریف کری ہے خدا کی کری ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. بس چند باتیں اور آپ کی رحمت تمام. لوگ زحمت بولتی ہیں, زحمت نہیں ہے. فرش اعظم مجلس کوئی زحمت تھوڑی نہ ہی تو رحمت ہے. یا فرشتے نازل ہوتے ہیں, اسے زحمت کیوں کہیں ہم؟ یہ رحمت ہے فاطمہ کی. جہاں مجلس ہو, جہاں جناب شانیہ زہرا کی مجلس ہو, وہ زحمت نہیں ہوا کرتی, وہ رحمت ہوا کرتی ہے. چند باتیں آپ کے سامنے. کیا کہا فاطمہ نے؟ سما الحمدللہ الذی, میں خطبہ فدق پڑھ رہا آپ کے سامنے. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس خدا نے اپنی تمام نعمتوں کو, توجہ, اپنی تمام نعمتوں پر مجھ جیسی فاطمہ پر مکمل کیا. کہاں ہے بھائی؟ خطبہ فدق پڑھ رہا ہوں. تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے تمام نعمتوں کو مجھ جیسی فاطمہ پر مکمل کیا. تو پتا چلا جہاں نعمت تمام ہو جائے اس ذات کو فاطمہ کہتے ہیں. الحمدللہ الذی انعم علیہ والہم بما سنہ قدم من تمام امم. نعمت کی جمع ہے, من تمام امم منن اولاہا. یہ سب نعمتیں جہاں اللہ نے مجھ جیسی فاطمہ پر مکمل کیا. اس کے بعد فاطمہ نے گواہی دی. گواہی کس کی دے رہی ہے فاطمہ؟ گواہی دے رہی ہے پروردگار کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں فاطمہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میں گواہی دیتی ہوں فاطمہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے, محمد اللہ کے رسول ہے. اور اس کلمہ شہادت کو جناب شہزادی زہرا نے ایک کلمہ اخلاص قرار دیا. یعنی فاطمہ جس کلمے جو گواہی دے دے, جو بات اپنی زبان سے نکال دے, وہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہوتا. اس کلمے کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں. جعلا کلمۃ الاخلاص. تمام خطبہ چھوڑتے ہوئے اب آئیے جو مین آخری بات کیا ہے. فاطمہ خطبہ فدق, پروردگار کی تعریف ہو گئی, نعمت کی تعریف کی کہ اللہ نے تمام نعمتیں مجھ فاطمہ پر اکمال کیا. اس کے بعد شہزادی نے گواہی دی اللہ کی, اللہ کے رسول کی. دیکھیے اگر یہ لوگ جاگتے, آنکھیں کھلی ہوتی, عقل کھلی ہوتی تو فاطمہ اس الفاظ کو نہیں دہراتی. لیکن ہائے کلمات زہرا, فاطمہ کی زبان مبارک فاطمہ دربار میں ہے اور خطبہ فدق دے رہی ہے. کیا ہے؟ سمت قالت فاطمہ, پھر جناب فاطمہ نے کہا اعلمو, جان لو, جان لو, جان لو. اگر یہ لوگ فاطمہ کو جانتے تو فاطمہ کبھی یہ نہ کہتی جان لو,
جان لو جان لو. فاطمہ نے یہ خطبہ دے کر بتایا, یہ لفظ استعمال کر کے بتایا. سمت قالت فاطمہ اعلموا کہ یہ لوگ فاطمہ کے مقام کو نہیں جانتے تھے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. ثم قالت فاطمہ اعلموا. اعلموا کیا مطلب ہے علم کا؟ کہ تم سب جان لو جان لو. جاننے کا مطلب علم, علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. یعنی جو نہ جانے وہ جاہل ہوتا ہے. یعنی وہ جو دربار میں تھے سب جاہل تھے, فاطمہ کے مقام کو نہیں جانتے تھے. اسی لیے اللہ نے, اسی لیے فاطمہ نے کہا جان لو انا ابی فاطمہ, میرا باپ اور میں یعنی میرا باپ نبی ہے. واقول اور میں فاطمہ ہوں. اس کے بعد فاطمہ نے کیا کہا کہ اقولو ما اقولو, غلط تھا جو میں کہتی ہوں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. جو میں کہتی ہوں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. ولا افعل ما افعل شططا, جو میں فعل انجام دیتی ہوں وہ کبھی برا نہیں ہوتا. ارے میں قربان ہو جاؤں شہزادی, آپ سے کیسے فعل سرزد ہو سکتا ہے, غلط کام ہو سکتا ہے. ارے جس کے گھر میں فرشتوں کا نزول ہو, جس کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہو, فاطمہ کیسے بیان کر رہی ہے کہ مجھ فاطمہ سے کوئی بےہودہ کام ہوتا ہی نہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. یہ ہے خطبہ فدق. ثم قالت اعلموا انی فاطمہ, میں فاطمہ ہوں. اقولو ما اقولو غلطا ولا افعلو ما افعلو شططا. لقد جاءکم رسول عزیز عنتم حریص علیہ فإن تعرفوہ, جب تم پیغمبر کو جانو گے تعزو ہو تو ان کی عزت کرو گے, تعرفو ہو تم ان کو جانو گے. میرے باپ تم جیسے مردے نہیں ہے, میرا شوہر علی تم جیسا شوہر, تم جیسے مردوں کی طرح نہیں ہے. یہ ہے فاطمہ کا خطبہ کہ شہزادی نے یہ خطبہ دیا. کیوں دیا؟ کہ ان کے حق کو غضب کیا گیا. فاطمہ میں کیا, میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں فاطمہ کے فضائل بیان کروں. ایک چھوٹا سا طالب علم, لیکن تاریخ بھری پڑی ہے, قرآن کی آیتیں موجود ہے جو فضائل زہرا بیان کر رہے ہیں. فاطمہ بہت جلد ہی شہادت زہرا قریب آ رہی ہے. وہ مصائب جو فاطمہ پر ڈھائے گئے ہیں, وہ ظلم جو شہزادی پر ہوئے ہیں, بعد شہادت رسول اللہ شہزادی ہمیشہ گریا کرتی تھی. 40 دن کی روایت, 75 دن کی روایت اور 95 کی روایت جو آج جمادی الثانی میں شہادت شہزادی کی. آپ مسلسل بڑے بڑے عالم بڑے بڑے خطبات سن رہے ہیں, مصائب بھی سن رہے ہیں, گریا بھی کروا رہے ہیں. شہزادی اس کا اجر دیں گی محشر کے دن. یہ ہے فاطمہ. لیکن بعد پیغمبر وہ مصیبت فاطمہ پر آئے کہ اگر یہ مصیبت دنوں پہ پڑ جاتے تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا. یہ رات ہو جاتی, یہ مسائل اگر دل پر پڑتے تو یہ رات میں تبدیل ہو جاتی. اس قدر فاطمہ پر مصائب ہوئے ہیں. میرا جب میں زیارت پڑھتا ہوں مولا کائنات کی تو سب سے پہلے اول مظلوم جو ہیں وہ کوئی اور ذات نہیں ہے, مولا کائنات ہے.
السلام علیک یا اول المظلوم من غضب حقہ، کہ میرے مولا کائنات سب سے بڑے مظلوم ہیں کہ جن کے سامنے فاطمہ کے تماچے لگے، جن حسن و حسین کے سامنے پہلو شکستہ ہوا، شہزادیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہائے رے مولا کائنات، کتنے مظلوم میرے آقا میرے مولا تھے، مولا کائنات کتنے مظلوم تھے۔ آزادارو، جلدی جلد میں پڑھ رہا ہوں مصائب، اور ہمت نہیں ہے کہ میں فاطمہ کے مصائب پڑھ سکوں، اس قدر مصیبت فاطمہ پہ ڈھائے گئے ہیں۔ بعد پیغمبر جب رسول چل بسے ہیں تو ایک مرتبہ ان لوگ کا ارادہ یہ تھا کہ اب فاطمہ کے گھر جائے، اور سب سے پہلے ان لوگ کی خواہش یہ تھی کہ مولا کائنات کی بیعت لی جائے۔ حاضادارو، یہ ملعون کتنا بڑا سخت ظالم تھا۔ کنفوس نامی شخص یہ پہلے جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس نے دک الباب کیا۔ دیکھیے، مصائب تصور کرنے کا نام ہے، تصور کر کے رونے کا نام ہے۔ جب یہ ملعون آتا ہے اور آنے کے بعد دک الباب کیا، شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا، دوسرے بار دک الباب کیا، شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ ملعون دوڑتا ہوا دربار میں آیا۔ ایک مرتبہ یہ تمام لوگ چلے، اور چلنے کے بعد جب شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک مرتبہ انہوں نے آگ و لکڑیاں جمع کی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد انہوں نے لکڑیاں جلائی، اور لکڑیاں جلانے کے بعد دروازے کو جلایا۔ ارے یہ وہ دروازہ تھا جہاں رسول اللہ نے فاطمہ کے دروازے کو اپنا دروازہ کہا۔ ارے جب دروازہ جلا، ایک مرتبہ ان لوگوں نے دروازے پر دھکا مارا۔ ارے جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا۔ ارے سب سے پہلے پہلو شکستہ ہو گیا۔ ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ، سوائے غم زہرا کے۔ ایک مرتبہ جب فاطمہ گر گئی تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے مولا کائنات کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد گلے میں رسی کا بندہ ڈالا۔ ارے اب مولا کائنات کو لے کے چلنا چاہتے تھے۔ ارے فاطمہ تو گر چکی تھی، لیکن جب شہزادی نے اپنے شوہر کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنے غم کو بھول گئی۔ ارے دروازے کے آنے باتی ہے، اور آنے کے بعد کہا، اے لوگوں، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے بال ارے بکھرا دو گی۔ اتنا کہنا تھا، مدینہ میں زلزلہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہائے رے زہرا، ہائے مصیبتہ، اے میری شہزادی، آج وہ دن آ گیا جب آپ نے اپنے بال کو بگڑنے کو کہہ دیا۔ آپ کہتے تھے ارے کتنا مظلوم امام ہے۔ جب میں امام کو لے کر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک مرتبہ شہزادی کو چاہا کہ پہلو پر مارے، ایک نے تازیہ نے اٹھایا، ایک مرتبہ شہزادی کے بازو پر مارا، ایک مرتبہ مولا کائنات کو جلا لایا۔ مولا کائنات کو جلا لانا تھا، آنکھیں لال ہو گئی۔ ارے تلوار کو اٹھایا مولا کائنات نے، اب چاہتے ان سب کو قتل کرے، لیکن وصیت پیغمبر یاد آئی، اے علی، فاطمہ کا غم، فاطمہ کے مصائب برداشت کرنا، اسلام کے لیے جان کو قربان کرنا، ارے لیکن اسلام بچا لینا۔ آزادار و آخری جملہ
ہم نے سن لیے. ارے یہاں تک مصیبتیں ہوئی فاطمہ پر. جب یہ لوگ چلے تھے تو ایک مرتبہ کنفوز نے ایک نیام نکالی. میں پڑھ نہیں سکتا, گریہ کر لیجئے گا. نیام نکالی, اس نیام کی نوک فاطمہ کے شکم پر ماری. ارے فاطمہ کے شکم پہ جب مارا تھا, ارے محسن میرا جائیدادی کا لال شہید ہو گیا. فاطمہ زمین پر گری. ارے مصیبت زہرا, چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں. اے فاطمہ, آج آپ کے سامنے بیٹے موجود ہے, شوہر موجود ہے, یہی حسین ہوں گے. عاشور ہوگا, مدد دعا کرنے والا حسین کا نہیں ہوگا. کربلا کی زمین فریاد کر رہی ہوگی کہ حسین جلتی ہوئی زمین پر شہید. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا رب یا رب یا رب. پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. پروردگار جہاں جہاں شیعان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت عطا فرما. پروردگار جس جس جگہ شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں, ایران, لبنان, پاکستان میں بھی بہت سے شیعہ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے, جن کے 6 مہینے بچے شہید ہو رہے ہیں, ان تمام کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت عطا فرما. پروردگار جن کے اولاد نے ان کی اولاد صالح عطا فرما. ہماری ایک ہی دعا یہ ہے پروردگار, ہر ایک امام کا مرکز موجود ہے, ہر ایک امام کا امت موجود ہے. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کا کہ جنت البقیع کے بننے کے اسباب فراہم عطا فرما. پروردگار ہماری آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.